پیارے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم آپ حضرات کو نماز کے بارے میں کچھ اہم باتیں بتانے والے ہیں جو بہت سارے لوگ اس میں غلطیاں کرتے ہیں، اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ اہم باتیں رکھنا چاہتا ہوں جس سے آپ حضرات کو فائدہ ہو، نماز پڑھنے میں جو غلطیاں ہو وہ سدھر جائے۔ آپ حضرات اسے سننے کے بعد، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ حضرات میں سے جن سے بھی جو غلطیاں ہو رہی ہے اس نماز کی ویڈیو کو دیکھ کر کے آپ اسے درست کر لیں گے اور صحیح طریقے سے نماز ادا کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ نیت کس طریقے سے باندھیں۔ نیت اس طریقے سے باندھیں کہ جس وقت کی نماز ہو آپ اس وقت کی نیت کر لیں۔ دل میں ارادہ ہونا کافی ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں۔ اگر جو حضرات زبان سے بھی ادا کرتے ہیں تو اس طریقے سے ادا کرتے ہوئے ہاتھ کو کس وقت اٹھانا ہے اور کس وقت کہاں باندھنا ہے میں آپ حضرات کو بتاتا ہوں۔ میں فجر کی 2 رکعت سنت کا نیت کر لیتا ہوں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر کی سنت رسول پاک کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اتنا کہتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھا لیں، کانوں کے برابر میں اٹھا لیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو زیر ناف باندھ لیں، اس طریقے سے کہ 3 انگلیاں اس کی بائیں ہاتھ کی کلائی کے اوپر ہو اور یہ چھوٹی انگلی اور یہ انگوٹھا دونوں طرف سے ایک طرح سے گھرا ہوا ہو جیسے باندھا ہوا ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین اس طریقے سے زیر ناف باندھ لیں اور اس کے بعد یہ نظر آپ کی جو ہے کھڑے ہونے کی صورت میں آپ کے سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے، نظر سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے، اوپر نیچے ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے، صرف سجدے کی جگہ پہ دیکھنا سنت ہے۔ آپ نے نیت باندھ چکے ہیں تو آپ اس وقت ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا جس حضرات کو یاد نہ ہو آپ صحیح طریقے سے یاد کر لیں۔ آپ حضرات سوچیں گے کہ مجھے جیسا آتا ہے غلط سلط میں ویسا ہی پڑھوں گا، ویسا ہی میرا قبول ہوتا رہے گا، تو آپ کا یہ گمان غلط ہے۔ آپ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی کام کرتے ہیں صحیح طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور صحیح کرنے کے بعد ہی آپ کامیاب ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے نماز کو بھی آپ جو ہے صحیح طریقے سے ادا کریں اور اس کے ارکان کو صحیح طریقے سے پورا کریں اور جو باتیں ہو جو پڑھا جاتا ہے اسے درست یاد کر لیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ تسمیہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رہے کہ جب بھی نیت باندھیں تو ثنا پڑھیں اور اس کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ شریف پڑھیں اور اس کے بعد الحمد شریف پڑھیں۔ جن حضرات کو الحمد شریف صحیح سے یاد نہ ہو آپ اسے صحیح سے یاد کریں۔ اس کے بعد ایک سورت ملاتے ہیں، سورتوں کو بھی صحیح سے یاد کرنی چاہیے۔ بہت سارے حضرات جو ہے اس میں کاہلی کرتے ہیں اور ایک سورت یاد کرتے ہیں وہ بھی الٹا سیدھا اور نہ الحمد شریف صحیح سے یاد کرتے ہیں، تو یہ آپ حضرات جن کو یاد نہ ہو تو آپ صحیح طریقے سے یاد کر لیں اور اس کے بعد کم سے کم 2 4 5 سورتیں یاد کر لیں تاکہ الگ الگ رکعات میں الگ الگ سورتیں پڑھی جا سکے۔ اس کے بعد جو ہی سورت پڑھیں گے تو آپ رکوع میں جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ جب رکوع میں جائیں گے تو اپنے گھٹنوں کو مرد حضرات جو ہے اس طریقے سے باندھ لیں گے، انگلیوں کو پھیلاتے ہوئے پکڑ لیں گے گھٹنوں کو اور بالکل ایسے پیٹھ بچھا دیں گے جیسے اس پر لوٹا رکھ دیا جائے، گلاس رکھ دیا جائے تو پانی نہ الٹے، یعنی پیٹھ بالکل سیدھا بچھا دیں گے۔ اور عورتوں کے بارے میں اگر یہاں تک میں بتاؤں تو عورتیں اپنے ہاتھوں کو صرف کندھوں تک اٹھائیں گی اور کندھوں تک اٹھانے کے بعد دوپٹے کے اندر سے ہی آپ یہاں اس طریقے سے باندھ لیں گی اور اسی طریقے سے ثنا اور تعوذ تسمیہ الحمد شریف اور سورتیں پڑھیں گی اور رکوع میں جب جائیں گی تھوڑا جھکنا ہے اور اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو جمع کرتے ہوئے گھٹنوں پر رکھ دیں گی اور تھوڑا سا جھکیں گی۔ اور رکوع میں بہت سارے حضرات رکوع کی تسبیح یا سجدے کی تسبیح صحیح طریقے سے یاد نہیں کرتے، نہ صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو صحیح طریقے سے بتا نہیں پاتے ہیں۔ جب رکوع میں تسبیح پڑھیں سبحان ربی العظیم پڑھیں، سبحان سین با حا الف نون ہے، سبحان ربی رب جربی یا لام جبریل ربی جبر عظیم من زرمی عظیم، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، اس طریقے سے پڑھیں۔ بہت سارے حضرات اتنا تیزی پڑھتے ہیں کہ ایک بار میں نے نہیں پڑھا وہ 3 بار پڑھ چکے ہوتے ہیں، رکوع سے اٹھ جاتے ہیں، سجدے سے اٹھ جاتے ہیں۔ تو اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے، نماز میں ہڑبڑی نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سارے حضرات
نماز میں ہڑبڑی کرتے ہیں، ایسی نمازیں مقبول نہیں ہوتی ہے بلکہ مردود ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، عظمت بیان کر رہے ہیں تو صحیح طریقے سے ادا کریں۔ جب رکوع میں تسبیح ہو گئی تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو بہت سارے حضرات جو ہے امام کے ساتھ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں، تو آپ کو سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہنا ہے، آپ کو صرف ربنا ولک الحمد کہنا ہے۔ اور اکیلے کوئی سا بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے اور ربنا ولک الحمد بھی کہیں گے، دونوں کہیں گے۔ اور جماعت سے نماز پڑھنے پر پیچھے جو حضرات نماز پڑھتے ہیں انہیں سورتیں نہیں پڑھنی ہوتی، یعنی الحمد شریف یا کوئی سورت اسے پڑھنا نہیں ہوتا ہے۔ بس اگر امام بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں، جیسے مغرب کی نماز ہو، عشاء کی نماز یا فجر کی نماز میں، تو آپ ان کی قرات کو سماعت کریں گے۔ اور رکعتوں میں اور وقت کی نمازوں میں جیسے ظہر، عصر یا مغرب کی تیسری رکعت یا عشاء کی آخری 2 رکعت میں امام آہستہ آواز میں پڑھتے ہیں، تب بھی آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو الحمد شریف یا کوئی سورت قرات کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں تک میں نے بتا دیا۔ اس کے بعد ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد اللہ اکبر جب بھی امام کہے آپ کو بھی پیچھے پیچھے اللہ اکبر کہتے ہوئے جانا ہے۔ بہت سارے حضرات کرتے کیا ہیں کہ امام ابھی تھوڑا سا ہی جھکے تھے کہ وہ سجدے میں پہنچ جاتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہ کریں، امام سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، امام کے پیچھے پیچھے سجدے میں جائیں، رکوع میں جائیں، امام کے پیچھے پیچھے نماز کو ادا کریں۔ جب آپ پیچھے پڑھ رہے ہیں تو آپ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ ان باتوں کو دھیان میں رکھیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کو اس ویڈیو سے بہت فائدہ پہنچنے والا ہے۔ تو سجدے میں جائیں اور اس کے بعد سبحان ربی الاعلی پڑھیں، سبحان ربی الاعلی۔ بہت سارے حضرات سبحان ربی الاعلی، ربی الاعلی کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، کچھ بھی پڑھ لیتے ہیں، جو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے ہیں اور نہ صحیح طریقے سے یاد کرتے ہیں، نہ کسی حضرات سے پوچھ کر اسے درست کرتے ہیں، بلکہ پوچھنے میں دوسرے حضرات سے یا امام سے پوچھنے میں بہت سارے حضرات اکثر 90% یا 99% کہہ سکتے ہیں کہ حضرات جو ہے شرمندگی محسوس کرتے ہیں، اس لیے بہت سارے حضرات ان باتوں کو، مسائل کو پوچھنے سے ہچکچاتے ہیں، اور جن حضرات کو تھوڑا بہت آتا ہے تو وہ انہی باتوں کو، انہی مسئلوں کو امام سے پوچھتے ہیں تاکہ امام کا ٹیسٹ لیا جائے کہ امام کو یہ باتیں آتی ہے کہ نہیں آتی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں کمیاں ہیں۔ تو پیارے ناظرین، جو باتیں نہیں آتی ہے ان باتوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور جو غلطیاں ہو رہی ہے اسے صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی طریقے سے سبحان ربی الاعلی پڑھیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ایک سجدے سے اٹھیں گے، پھر دوسرے سجدے میں اللہ اکبر کہتے ہوئے جائیں گے، پھر سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی پڑھ کے کھڑے ہو جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ پھر دوسری رکعت میں بسم اللہ پڑھ کے الحمد شریف پڑھیں گے، اور پھر ایک سورت ملائیں گے بسم اللہ شریف پڑھ کر کے، اور اس کے بعد پھر اسی طریقے سے رکوع کریں گے، اور پھر رکوع سے کھڑے ہو کر 2 سجدے کریں گے، اور بیٹھیں گے تو التحیات شریف پڑھیں گے، التحیات۔ تو اسے بھی پوری جو ہے التحیات کو صحیح طریقے سے یاد کرنا سب کی ذمہ داری ہے۔ بہت سارے حضرات جو نمازی 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، سال و سال پوری عمر نماز پڑھتے نظر آتے ہیں، مگر ان سے پوچھا جائے تو نہ التحیات صحیح ملتا ہے، نہ درود شریف صحیح ملتا ہے، نہ دعائے معصورہ وہ صحیح طریقے سے بتا پاتے ہیں، سنا پاتے ہیں۔ تو یہ کمیاں جو ہے آپ حضرات، جن حضرات کو، میں یہ نہیں کہتا کہ سب کو نہیں آتی ہے، بہت سارے حضرات درست پڑھتے ہیں اور بہت سارے حضرات میں کمیاں ہیں، انہی حضرات کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنایا ہے۔ اور جن حضرات کو آتا ہے مجھے امید ہے کہ وہ حضرات بھی اس ویڈیو کو پسند کریں گے، کیونکہ انہیں بھی معلوم ہے کہ جو حضرات صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں جانتے انہیں فائدہ پہنچے گا۔ تو آپ حضرات جو ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ التحیات، درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیر دیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس طریقے سے آپ نماز کو مکمل کر لیں گے۔ پیارے ناظرین، اور باتیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ التحیات شریف بہت سارے ویڈیو یوٹیوب میں ملے گا جو التحیات پر ہے، آپ ان ویڈیو کو دیکھیں، بہت سارے ویڈیو کو دیکھیں، کوشش کریں کہ ان کی آواز سے آپ کی آواز مل جائے، یعنی صحیح طریقے سے آپ کو یاد ہو جائے۔ اسی طریقے سے درود ابراہیمی یاد کر لیں، پھر دعائے معصورہ یاد کر لیں، اور بہت سارے جو ہے نماز کی جو
ارکان ادا کرنے ہوتے ہیں ان میں جو پڑھی جاتی ہے تمام چیزیں یاد کرنے کی کوشش کریں، دعا اچھی طریقے سے یاد کر لیں، دعا کس طریقے سے مانگنا ہے ان ویڈیو کو آپ دیکھیں۔ میرے چینل پر بھی بہت سارے دعا کے متعلق اور نماز کے متعلق ویڈیو ہے، آپ ان ویڈیو کو دیکھیں کہ فجر کی نماز کس طریقے سے ادا کریں، 4 رکعت فرض نماز کس طریقے سے ادا کریں، 2 رکعت سنت، 4 رکعت سنت، 2 رکعت نفل کس طریقے سے ادا کریں، وتر نماز کس طریقے سے ادا کریں، میرے چینل سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کو اس ویڈیو سے بہت فائدہ پہنچا ہوگا، اور آپ حضرات اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھ کر کے، بار بار دیکھ کر کے جو باتیں میں نے بتایا ہے ان باتوں کو درست کر لیں، اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہیں انہیں بھی درست کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، عبادت صحیح طریقے سے نماز خشوع و خضوع کے ساتھ اور درست ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو دینی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی نمازوں کو قبول عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان تمام ویڈیو دیکھنے والوں کو اور تمام پریشان حال کی اللہ تبارک و تعالی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام کو خیر و عافیت، سلامتی، امن کی زندگی عطا فرمائے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ حضرات اس چینل میں ذوق و شوق کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، سبسکرائب کر رہے ہیں، لائک کمنٹ کر رہے ہیں، مجھے بہت خوشی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام کو اللہ تبارک و تعالی بھلائیوں سے مالا مال عطا فرمائے، تمام پریشان حال کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، مشکلات کو آسان عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جن کے گھروں میں بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ واجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل رمضان شریف کے مہینے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی تمام کی نیک و جائز دعائیں قبول عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔